شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میری طرف سے تمام احباب کو السلام علیکم. اور میرے لیے بلکہ کسی بھی تخلیق کار کے لیے یہ نہایت اعزاز کی بات ہے کہ نہ صرف اس کی تخلیق کو سراہا جا رہا ہے بلکہ اس کی تخلیق کو بہت خوبصورت سروں میں بھی اسی کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو بہت مشکور ہوں میں بھٹا صاحب کی. مور اوور خالد جاوید صاحب ہم سب وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ان پرسن شاید ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے بلکہ یقیناً نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود یقین مانیے کہ ایک لمحے کے لیے اجنبیت کا احساس نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی عزت دینا، احترام دینا اور اس طریقے سے دینا، یہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے اور نظر بھی آتا ہے جب آپ اس اجنبی محفل میں بھی خود کو اجنبی محسوس نہ کریں. قاسم صاحب کی زیر صدارت، بہت شکریہ قاسم صاحب، بہت سینئر، بہت زیادہ معزز احباب یہاں پہ موجود ہیں. ان کے سامنے کچھ بولنا یا کچھ پیش کرنا یقینی طور پر مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی آنر بھی ہے. خالد صاحب اور تمثیل ادبی فورم کے شکریہ کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آصف نے کہا تھا کہ فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ کہ میری کمیونیکیشن میں تھوڑا بہت انگلش کے ورڈز ہوں گے بیکاز وی آر ویری فلوئنٹ ٹو دس. تو میرا ماننا ہے کہ خواتین کی آواز کو دبانے والے تو بہت ہیں، لیکن ان کی آواز میں توازن پیدا کر کے نکھار کے معاشرے کے سامنے لانے والے بہت کم لوگ ہیں. اینڈ آئی ایم پراؤڈلی سیئنگ کہ میری فیملی ان فیملیز میں سے ایک ہے جو نہ صرف آواز کو نکھارتے اور توازن عطا کرتے ہیں بلکہ اس آواز کو سوسائٹی میں ابھارنے کے لیے، سامنے لانے کے لیے بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں. So I'm cordially grateful to my life partner. وہی بات ہے کہ لائف پارٹنر صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ کے ساتھ ایک گھر شیئر کرتا ہے. لائف پارٹنر وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر لمحے کو آپ کے ساتھ جیتا ہے. تو میں بہت خوش قسمت ہوں اس معاملے میں کہ مجھے نہ صرف میرے شوہر نے ہر جگہ سپورٹ کیا بلکہ میں بہت واضح طور پہ اور اعلانیہ یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے میری زندگی کے ہر لمحے کو جینے کے لیے مجھے اکسایا. جہاں تک میری پیرنٹل فیملی ہے، الحمدللہ ماں باپ، بہن بھائی، دے آل آر ویری سپورٹیو. ان کے لیے میں ایک وہ بچہ ہوں جس کی ہر ضد کو ماننا ان کے لیے فرض عین ہے. اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑی عطا ہے رب العزت کی طرف سے، بہت بڑی عطا ہے محمد و آل محمد کی طرف سے کہ اس قدر کیئرنگ فیملیز اور دونوں اینڈ سے اتنی کیئرنگ فیملیز رب العزت نے میرے نصیب میں لکھی. اب میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ عورت وہ ہوتی ہے جس کو مرد ڈھالتا ہے اپنی ذات، اپنی چوائس کے مطابق. میں جب روتی، سسکتی، بلکتی عورتوں کو دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان مردوں میں، جن مردوں سے ان عورتوں کا تعلق ہے، کیا ان میں انسانیت نہیں ہے، یا کون سی ایسی چیز ہے جو ان مردوں سے چھن گئی ہے جس کی وجہ سے وہ عورتوں کے آنسوؤں میں اپنا سکون تلاشتے ہیں. یقین کریں اس میں عورت کا رونا اس کا کمال نہیں، مجھے لگتا ہے عورت کا رونا اس کا نصیب نہیں، یہ مرد کی کوئی کمزوری ہے جو اسے آنسو عطا کرتی ہے. آپ سب کی محبت کا، آپ سب کی
ذرا نوازی کا بے انتہا شکریہ، اور یقینی طور پر مجھے کہ محفل بہت عرصے تک مدتوں یاد رہے گی۔ آپ کا یہ خلوص، آپ کی محبت، آپ کی بے پناہ اپنائیت اور اتنا خوبصورت کلام، یہ مجھے لگتا ہے کہ آج کی صرف محفل کا حاصل نہیں ہے، یقینی طور پہ زندگی کا حاصل ہے۔ تو میری کتاب بے صدا لمحے شاید بہت سارے ایسے لمحے جن کی صدا زمانے تک نہیں پہنچا سکی وقت پر، شاید ان لمحوں کی صدا ہے بے صدا لمحے کی صورت میں۔ اور قاسم صاحب کی اجازت سے میں اسی کتاب سے چند ایک اشعار آپ سب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں دھمال اور رقص بہت پسند ہے، اپنے اشعار میں تم کثرت سے استعمال کرتی ہو، تو میری نسبت ہی دھمال سے ہے، میں کیا کروں۔ ایک غزل: کبھی جو لمحہ دیدار رقص کرتا ہے، کبھی جو لمحہ دیدار رقص کرتا ہے، خوشی سے تیرا طلبگار رقص کرتا ہے۔ عجب حسد ہے میرے راستوں کو منزل سے، عجب حسد ہے میرے راستوں کو منزل سے، لپٹ کے پاؤں سے ہر خار رقص کرتا ہے، لپٹ کے پاؤں سے ہر خار رقص کرتا ہے۔ اگر یقین ہو دل کو تمہارے ملنے کا، اگر یقین ہو دل کو تمہارے ملنے کا، تو پھر یہ ہفتہ و اتوار رقص کرتا ہے۔ یہ اس میں یار مسلسل دھمال ڈالتا ہے۔ اگر یقین ہو دل کو تمہارے ملنے کا، اگر یقین ہو دل کو تمہارے ملنے کا، تو پھر یہ ہفتہ و اتوار رقص کرتا ہے۔ یہ اس میں یار مسلسل دھمال ڈالتا ہے، یہ اس میں یار مسلسل دھمال ڈالتا ہے۔ یہ عشق ہے جو لگاتار رقص کرتا ہے۔ وہ ایک لمس مہکتا ہے میری سانسوں میں، وہ ایک لمس مہکتا ہے میری سانسوں میں، اسی لیے دل عطار رقص کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ دل اداس سہی تجھ کو چھوڑ دینے پر، یہ دل اداس سہی تجھ کو چھوڑ دینے پر، کہ ہر قدم میرا پندار رقص کرتا ہے۔ میں ایک دشت میں پیاسوں کی بات مانتی ہوں، میں ایک دشت میں پیاسوں کی بات مانتی ہوں، میرے وجود میں انکار رقص کرتا ہے۔ یہ ڈوبتا ہوا سورج، یہ پھیلتی ہوئی رات، یہ ڈوبتا ہوا سورج، یہ پھیلتی ہوئی رات، انہی میں لمحہ اسرار رقص کرتا ہے۔ نہال ہے میرا فنکار دیکھ کر مجھ کو، نہال ہے میرا فنکار دیکھ کر مجھ کو، خوشی ہو غم ہو یہ شاہکار رقص کرتا ہے۔ اداسیاں سرے دیوار چھا گئی ہیں رباب، اداسیاں سرے دیوار چھا گئی ہیں رباب، یہ کس کا غم بسے دیوار رقص کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور غزل کے چند اشعار ہیں۔ مان بھی لو جناب مٹی ہے، مان بھی لو جناب مٹی ہے،
جو نہ پورا ہو خواب مٹی ہے۔ بہت شکریہ، مان بھی لو جناب مٹی ہے، جو نہ پورا ہو خواب مٹی ہے۔ سارا جیون ہے اس طرح میرا، سارا جیون ہے اس طرح میرا، اور یہی اس طرح مٹی ہے۔ سلامت رہیں۔ حسن والوں کو یہ نہیں معلوم، حسن والوں کو یہ نہیں معلوم، ان کا حسن و شباب مٹی ہے۔ شکریہ۔ نم تو سارا، حسن والوں کو یہ نہیں معلوم، ان کا حسن و شباب مٹی ہے۔ نم تو سارا میرا نچوڑ لیا، نم تو سارا میرا نچوڑ لیا، اب یہ دل کا چناب مٹی ہے۔ سلام۔ کتنی درگاہوں پر گئی ہوں میں، کتنی درگاہوں پر گئی ہوں میں، روشنی اور گلاب مٹی ہے۔ میری آنکھوں میں جام الفت کا، میری آنکھوں میں جام الفت کا، باقی ساری شراب مٹی ہے۔ اس نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، اس نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، اور میرا جواب مٹی ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، سلام۔ اس نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، اس نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، اور میرا جواب مٹی ہے۔ اپنی میں کو تو پہلے دفن کرو، اپنی میں کو تو پہلے دفن کرو، عشق کا تو نصاب مٹی ہے۔ لال و گوہر ہوئے ہیں سب تیرے، لال و گوہر ہوئے ہیں سب تیرے، اور مجھے دستیاب مٹی ہے۔ صرف تو ہے خیال میں روشن، صرف تو ہے خیال میں روشن، اور یہ مہتاب مٹی ہے۔ اٹھ رہا تھا دھواں میرے گھر سے، اٹھ رہا تھا دھواں میرے گھر سے، اب جو برسا صحاب مٹی ہے۔ لوگ کب ہیں یہ چار سو میرے، لوگ کب ہیں یہ چار سو میرے، چار سو بے حساب مٹی ہے۔ لوگ کب ہیں یہ چار سو میرے، چار سو بے حساب مٹی ہے۔ یہ جو چہرہ دکھائی دیتا ہے، یہ جو چہرہ دکھائی دیتا ہے، اس کا اصلی نقاب مٹی ہے۔ دل بھی مٹی کا ہو گیا میرا، دل بھی مٹی کا ہو گیا میرا، آرزو بھی رباب مٹی ہے۔ بہت شکریہ۔ بھائی نے آغاز کرتے ہوئے زمین کی سیر کا مشورہ دیا تھا، تو زمین کا جو اصل مسئلہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں ایک نظم کی صورت میں۔ زمین کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں کہ اس کے سینے پہ پاؤں رکھے ہیں بے حسوں نے، زمین کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں کہ اس کے سینے پہ، بہت شکریہ، کہ اس کے سینے پہ پاؤں رکھے ہیں بے حسوں نے، جو اس میں لاوا سا پک رہا ہے، کوئی محرک تو ایسا ہوگا کہ وہ حرارت بڑھا رہا ہے۔ زمین کے دل میں، زمین کے دل میں جو پانیوں کی روانیاں تھیں کثافت ان میں اتر چکی ہے، زمین کے دل میں جو پانیوں کی روانیاں تھیں کثافت ان میں اتر چکی ہے،
زمیں کی زرخیزیاں بھی روتی ہیں جان کر کے زمیں کے باسی اسی کو بنجر بنا رہے ہیں۔ زمیں کی زرخیزیاں بھی روتی ہیں جان کر کے زمیں کے باسی اسی کو بنجر بنا رہے ہیں۔ کثافتوں کو اٹھائے سر پر ہوائیں جب بھی جہاں سے گزریں وہ ایک تعفن ہی بانٹتی ہے۔ کثافتوں کو اٹھائے سر پر ہوائیں جب بھی جہاں سے گزریں وہ ایک تعفن ہی بانٹتی ہیں۔ زمیں کے سینے پہ چلنے والے زمین والوں کی زندگی سے ہی کھیلتے ہیں، اور اس کے پھولوں کو روند کر سب ہیں اس گمان میں کہ کچھ نہ ہوگا یہ کیا کرے گی، اور اس کے پھولوں کو روند کر سب ہیں اس گمان میں کہ کچھ نہ ہوگا یہ کیا کرے گی۔ زمین والوں یہ جان لو کہ زمین نے جس دن حساب مانگا تو جاں بچانے کو کچھ نہ ہوگا۔ زمین والوں یہ جان لو کہ زمین نے جس دن حساب مانگا تو جاں بچانے کو کچھ نہ ہوگا۔ زمین تڑپ کر چھپی اذیت نکال پھینکے تو کس کے بس میں ہے اس اذیت کا بوجھ سہنا۔ زمین والوں ذرا تو سوچو، زمین کی سانسیں اکھڑ گئیں تو ٹھکانہ اپنا کہاں کرو۔